اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ پڑھنا ہے صلہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو حرکت دے کر کے یا تو یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے یا واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، پیش ہو تو واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے اور زیر ہو تو یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ تو آج کا ہمارا قاعدہ یہ ہے، آج ہمیں یہی پڑھنا ہے کہ صلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کے اندر صلہ کب ہوگا، کون سی حرکت میں صلہ ہوگا، کون سی میں نہیں صلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ ہمیں آج پڑھنا ہے، اس کے لیے چلیے کتاب کے اندر پڑھتے ہیں آج کا سبق۔ یہ ہے صلے کا قاعدہ۔ اوپر دیکھیے، ہائے ضمیر کے دو حال ہیں، اس پر حرکت کیا ہوگی، حرکت کا ہمیں علم ہو چکا ہے، حرکت کا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا کہ حرکت کیا آئے گی۔ نمبر دو، اس میں صلہ ہوگا یا عدم صلہ ہوگا، صلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، صلے کا قاعدہ کیا ہے۔ صلے کے معنی، سب سے پہلے صلے کے معنی، ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچنا جس سے یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے۔ ابھی جیسے میں نے بتلایا کہ اگر پیش ہے تو واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، واو مدہ بن جائے، اور اگر زیر ہے تو یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے صلہ۔ صلے کے معنی ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچنا کہ جس سے یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے لہو ہو، یہ جو کھینچ رہا ہے اس کے اوپر پیش ہے تو یہ ہم نے اس کو کھینچا، اس کے اندر صلہ پیدا ہو گیا۔ اور اسی طرح سے بھی، ہاں جو کھینچ رہا ہے یا مدہ پیدا ہو گیا۔ تو صلہ کہتے ہیں کہ حرکت کو، ہاں کی حرکت کو اتنا کھینچا جائے کہ جس سے یا مدہ اور واو مدہ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ہاں ضمیر کی چار صورتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک صورت میں صلہ ہوتا ہے، تین صورتوں میں صلہ نہیں ہوتا۔ یہ صورتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بتلا رہے ہیں کہ صلہ کس صورت میں ہوگا۔ صلے کے معنی ہمیں معلوم ہو گئے اور صلہ کس کو کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب یہ کہ صلہ کب ہوگا، تو یہاں اس کی چار صورتیں بتائی گئی ہیں کہ ہاں ضمیر کی چار صورتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک صورت میں صلہ ہوتا ہے، تین صورتوں میں صلہ نہیں ہوتا۔ کون سی صورت میں صلہ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، ہاں سے پہلے حرکت ہو اور بعد میں بھی، تو ہاں ضمیر کی کھینچ کر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں سے پہلے، ہاں جو ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرکت ہو اور اس کے بعد میں بھی حرکت ہو ہاں ضمیر کے، تو پھر اس کو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اس کے اندر صلہ ہو جائے گا۔ مثال سے سمجھیے، جیسے مثال دی گئی ہے مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہ دیکھیے مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب ہاں کے اندر جو صلہ ہوا ہے، ہاں سے پہلے بھی حرکت ہے با کے اوپر اور ہاں کے بعد بھی حرکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس ہاں کو کھینچ دیں گے، اس کے اندر صلہ آ جائے گا۔ تو ہاں سے پہلے، ہاں ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو تو اس کے اندر صلہ ہوگا، مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، رَسُولُهُ أَحَقُّ، رَسُولُهُ أَحَقُّ، ہاں ضمیر ہو، اس سے پہلے بھی حرکت ہے اور ہاں ضمیر کے بعد بھی حرکت ہے، تو اس لیے اس کے اندر بھی صلہ ہوگا۔ تو اگر ہاں ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو، حرکت چاہے کوئی سی بھی ہو، تو پھر صلہ اس کے اندر ہوگا۔ جیسے یہ مثالیں یہاں پر دی۔ اب یہی پورے قرآن پاک کے اندر اسی قاعدے سے ہم سمجھ سکتے ہیں صلے کو۔ چار صورتوں میں سے ایک صورت میں صلہ ہوگا، اور وہ صورت کون سی ہے کہ ہاں ضمیر سے پہلے بھی حرکت اور بعد میں بھی حرکت، ٹھیک ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ،
تو ہائے ضمیر سے پہلے بھی حرکت اور بعد میں بھی حرکت، تو ہائے ضمیر کے اندر صلہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر ایک جگہ کھینچ کر نہیں پڑھی جائے گی، ایک جگہ استثناء ہے، وہاں کھینچ کر نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ اب دیکھیے یرضہ میں جو ہاں ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرکت ہے اور بعد میں بھی حرکت ہے، لیکن یہاں اس کا استثناء کر دیا قرآن پاک کے اندر۔ جیسے آپ تجوید میں شروع سے اول کے حصہ اول سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جو قاعدہ بیان کیا جاتا ہے اس قاعدے کے خلاف اس کے اندر دوسرا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی اس قاعدے کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے یہاں یہ مثال ہے کہ ہاں ضمیر سے پہلے بھی حرکت اور بعد میں بھی حرکت، تو اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، يَرْضَهُ لَكُمْ نہیں پڑھیں گے یہاں اس کو، یہاں اس کے خلاف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ہاں سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت، جیسے عنہ تلہا، یہ دوسری صورت ہے کہ ہاں ضمیر سے پہلے بھی ساکن ہو، پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت ہو، جیسے عنہ تلہا، عنہ ہاں ضمیر ہے عنہ کے اندر، اس سے پہلے ساکن ہے اور بعد میں حرکت ہے، تو اس صورت میں صلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مگر ایک جگہ فیہ مہانن میں صلہ ہوگا، ایک جگہ اس کے خلاف ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوسری صورت یہ ہوئی کہ ہاں ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور اس کے بعد حرکت ہو تو صلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ جو سورہ فرقان کے اندر ہے فیہ مہانہ، وہاں اس کے خلاف پڑھا جائے گا، اس کا استثناء کیا گیا ہے۔ فیہ ہاں ضمیر ہے، دیکھیے اس سے پہلے ساکن ہے یا اور اس کے بعد حرکت ہے، تو جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے اس قاعدے کے مطابق تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صلہ نہیں دینا چاہیے، لیکن یہاں صلہ ہوگا، ٹھیک ہے، امام حفص کی روایت میں صلہ ہوگا اس کے اندر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری صورت ہو گئی کہ ہاں ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور اس کے بعد حرکت ہو تو اس کے اندر صلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، ہاتھ سے پہلے حرکت ہو اور بعد میں ساکن، ہاں ضمیر سے پہلے حرکت ہو اور بعد میں ساکن ہو، جیسے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وَيُعَلِّمُهُ، دیکھیں زوم کر دو اس کو، وَيُعَلِّمُهُ، اس کے اندر ہاں ضمیر ہے تو ہاں ضمیر سے پہلے حرکت ہے اور ہاں ضمیر کے بعد کیا ہے؟ ساکن ہے، لام ساکن ہو گیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، ٹھیک ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ یہاں بھی صلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ہاتھ سے پہلے حرکت ہو اور بعد میں ساکن ہو، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر کہیں بھی یہ قاعدہ ہو کہ ہاں ضمیر سے پہلے حرکت اور بعد میں ساکن، تو وہاں بھی صلہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چوتھی صورت، ہاں سے پہلے بھی ساکن اور بعد میں بھی ساکن، جیسے منہ النہار، دیکھیں منہ میں ہاں ضمیر اس سے پہلے بھی ساکن اور بعد میں بھی ساکن ہے، نون مشدد ہے، اور جو تشدید والا حرف ہے وہ پہلی مرتبہ ساکن پڑھا جاتا ہے، بعد میں پھر متحرک ہوتا ہے، تو منہن ساکن ہو گیا، تو اس کے اندر بھی صلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہے ان دونوں صورتوں میں بھی صلہ نہیں ہوگا۔ تو ہاں ضمیر کی یہ 4 صورتیں ہوئی، ایک صورت میں صلہ ہوگا، کون سی صورت میں صلہ ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات آپ کو کہ ہاں ضمیر سے پہلے حرکت اور بعد میں بھی حرکت، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ صلہ ہوگا، لیکن ایک جگہ صلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری کہ ہاں ضمیر سے پہلے ساکن ہو اور بعد میں حرکت، تو اس میں صلہ نہیں ہوگا، لیکن ایک جگہ اس قاعدے کے خلاف صلہ ہوگا جو سورہ فرقان کے اندر ہے۔ تیسری صورت، ہاں سے پہلے حرکت اور بعد میں ساکن، تو اس میں بھی صلہ نہیں ہوگا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، مثال۔ چوتھی صورت، ہاں سے پہلے بھی ساکن اور بعد میں بھی ساکن، تو اس صورت میں بھی صلہ نہیں ہوگا۔ تو ہاں ضمیر کی یہ 4 صورتیں ہوئی، 4 صورتوں میں سے ایک صورت میں صلہ ہوگا اور 3 صورتوں میں صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
تو یہ ہے ہا ضمیر کی حرکت۔ آگے فائدہ، فائدے میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فائدہ ہا ضمیر سے پہلے ہائے ضمیر میں صلہ صرف وصل میں ہوتا ہے، وقف میں نہیں، کیونکہ صلہ نام حرکت کے کھینچنے کا، اور وقف میں حرف موقوف علیہ ساکن ہوتا ہے، پر جب حرکت ہی نہ رہی تو صلہ کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں مثال سے سمجھیے، جیسے یہ مثال دیا نا من ربہ، یہاں صلہ ہے من ربہ والمؤمنون، پہلے بھی حرکت بعد میں بھی حرکت، تو اس کے اندر صلہ ہوگا من ربہ والمؤمنون۔ تو فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صلہ اس وقت ہوگا جب کہ وصل کر کے پڑھیں گے، اگر وصل نہیں کریں گے تو وقف کر دیں گے تو پھر صلہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور صلہ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور ساکن جب ہو جائے گا تو پھر صلہ کیسے ہوگا اس کے اندر؟ جب حرکت ہی ختم ہو گئی، جب حرکت باقی ہی نہیں رہی تو صلہ نہیں ہوگا۔ جسے من ربہ والمؤمنون، اگر ہم نے من ربہ کے اوپر وقف کر دیا من ربہ، ساکن ہو گیا نا، ہاں کی حرکت ختم ہو گئی، جب ہاں کی حرکت ختم ہو گئی تو صلہ بھی ختم ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے اگلی مثال رسولہ احق، اگر ہم نے ہاں کے اوپر وقف کر دیا رسولہ، تو ہاں کی جو حرکت ہے وہ ختم ہو گئی، اور جب ہاں کی حرکت ختم ہو گئی تو صلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہاں، قاعدہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ہاں ضمیر سے پہلے بھی حرکت اور بعد میں بھی حرکت تو اس میں صلہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رہے۔ لیکن اگر یہ یہاں فائدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ صلہ اس وقت ہوگا جب کہ وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، اگر وصل نہیں کریں گے، وقف کریں گے تو پھر صلہ ختم ہو جائے گا۔ تو فائدے میں وہ چیز بتائی گئی ہے، ہاں ضمیر سے پہلے، ہاں ضمیر میں صلہ صرف وصل میں ہوتا ہے، وقف میں نہیں، کیونکہ صلہ نام ہے حرکت کے کھینچنے کا، اور وقف میں حرف موقوف علیہ ساکن ہوتا ہے، یعنی جس پر وقف کیا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ یہ تو قاعدہ وقف کے تو قاعدے آپ نے پڑھ لی ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پر جب حرکت ہی نہ رہی تو صلہ کیسے ہوگا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وقف بالروم میں اگرچہ آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، کیونکہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے، مگر چونکہ صلہ شروع ہوتا ہے حرکت کے پورا ادا کرنے کے بعد، اس لیے صورت میں بھی صلہ نہ ہوگا۔ دیکھیے آپ نے حصہ اول کے اندر وقف بالروم پڑھا، وقف بالروم کیا پڑھا آپ نے؟ کیا قاعدہ پڑھا وقف بالروم کا؟ وقف بالروم کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جائے اس کو ساکن نہ کیا جائے، بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے، اور جو قاعدے پڑھے وقف بالاسکان اس کو ساکن کریں گے، وقف بالاشمام اس کو ساکن کریں گے۔ لیکن وقف بالروم کا قاعدہ آپ نے پڑھا کہ وقف بالروم جو دو حرکتوں میں ہوتا ہے، زیر اور پیش میں، تو اس کو ساکن نہیں کریں گے بلکہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہاں بھی پڑھا ہے تنبیہ کے اندر کہ وقف بالروم کی صورت میں صلہ ختم ہو جائے گا، یاد ہوگا آپ کو اگر ذہن میں ہو تو آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ وقف بالروم اگر ہم نے کر دیا جو صلہ ہے تو صلہ ختم ہو جائے گا۔ وہی چیز یہاں دہرا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ وقف بالروم جہاں ہوگا وہاں بھی صلہ نہیں ہوگا۔ اب ذہن میں ہمارے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں تو حرکت باقی ہے، اگرچہ تہائی حصہ باقی ہے لیکن حرکت باقی ہے، اور صلہ تو اس وقت ختم ہوگا جب کہ حرکت باقی نہ رہے۔ تو اس چیز کو سمجھایا گیا ہے کہ صلہ شروع جو ہوتا ہے، صلہ پوری حرکت کے ادا کرنے ہی سے صلہ ہوتا ہے، پوری حرکت ادا کریں گے تو صلہ ہوگا، اگر پوری حرکت ادا نہیں کریں گے تو صلہ نہیں ہوگا۔ لہذا جب وقف بالروم کے اندر بھی پوری حرکت ادا نہیں ہو رہی تو صلہ وہاں بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وقف بالروم میں اگرچہ آخری حرف ساکن نہیں ہوتا کیونکہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جاتا ہے، مگر چونکہ صلہ شروع ہوتا ہے حرکت کے پورا ادا کرنے کے بعد، اس لیے صورت میں بھی صلہ نہ ہوگا۔ بھائی حرکت کا تہائی حصہ کیا ہے؟ تہائی حصہ تو یہ ہے کہ
آپ کے قریب میں جو بیٹھا ہے اس کو معلوم ہو کہ کون سی حرکت پڑی ہے، دور میں جو بیٹھا ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ کون سی حرکت پڑی ہے، یہ تہائی حصہ ادا کرنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے تو اس کے اندر صلہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ صلہ تو پوری حرکت ادا کرنے پر ہوگا، جیسے لہو لہو پوری حرکت ادا کریں گے تو صلہ ہوگا۔ اگر ہم نے کر دیا لہو تو پتہ ہی نہیں لگا ہم نے حرکت کیا پڑھی ہے، اگرچہ تہائی حصہ پڑھا ہے میں نے حرکت کا، لیکن جو قریب میں آپ کے بیٹھا ہے اس کو تو معلوم ہو کہ کیا پڑھا ہے، لیکن دور میں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں لہو، آپ کو کیا معلوم میں نے کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں یہی بتلایا گیا ہے کہ صلہ وقف بالروم میں بھی نہیں ہوگا، اگرچہ وہاں حرکت کا حصہ باقی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ صلہ حرکت کو پورا ادا کریں گے تو صلہ ہوگا، اور اگر حرکت پوری ادا نہیں کی جائے گی تو صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگلا فائدہ، اگلے فائدے میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، غیر متشابہیت، کچھ وہ ہیں جو ہاں ہے، اس سے ہمیں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہاں ہے، تو ہم نے جو قاعدہ پڑھا ہے اس قاعدے کے مطابق ان میں صلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو یہاں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ غیر متشابہن سورہ انعام کے اندر ہے، ما نفقہ سورہ ہود کے اندر ہے، لئن لم تنتہی سورہ شعراء کے اندر ہے 3 جگہ، اور اسی طرح سے لئن لم ینتہی سورہ علق میں، فواکہ 2 جگہ سورہ مؤمنون میں، ٹھیک ہے، اور صافات میں، ونہا عن المنکری سورہ لقمان میں، توجہ اور اللہ وغیرہ کلمات میں جو ہاں ہے وہ ضمیر کی نہیں ہے بلکہ کلمے کا جز ہے، اس لیے ان میں صلہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہاں ہے ان میں صلہ کیوں نہیں ہو رہا قاعدے کے مطابق، تو یہاں یہ بتلا دیا گیا کہ یہ ہاں تو ہے لیکن یہ ہائے ضمیر نہیں ہے۔ ہائے ضمیر کو آپ نے جو پڑھا، ہائے ضمیر کس کو کہتے ہیں کہ جو واحد مذکر غائب کی طرف جو موجود نہیں ہے، مذکر کوئی آدمی موجود نہیں ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ہائے ضمیر لاتی ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کلمات آپ کے سامنے اس فائدے کے اندر دیے گئے ہیں، یہ ہاں ہے لیکن یہ ہائے ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ کلمے کا جز ہے۔ متشابہن، متشابہ تو یہاں متشابہ یہ کلمے کا جز ہے، ما نفقہ کلمے کا جز ہے، تو یہ جتنے بھی یہاں پر یہ کلمے دیے گئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ کلمے کے جز ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ رہا آج کا سبق۔ تو ہائے ضمیر کا بیان مکمل ہوا، 2 چیزیں بیان کی گئی، ہائے ضمیر پر حرکت کیا آئے گی اور اس کے اندر صلہ ہوگا یا نہیں صلہ ہوگا، تو وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرکت کے بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر ہائے ضمیر سے پہلے، اب میں آپ کے سامنے آ جاؤں، ہائے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہو یا زیر ہو تو پھر ہائے ضمیر کو کیا دیا جائے گا؟ زیر دیا جائے گا ما قبل کی مناسبت سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے زیر نہیں ہے یا ساکن بھی نہیں ہے تو پھر اس کو پیش دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے صلہ، کہ اس کے اندر صلہ ہوگا یا نہیں صلہ ہوگا۔ تو ہائے ضمیر کی 4 صورتیں بتائی گئی ہیں، اور 4 صورتوں میں سے ایک صورت میں صلہ ہوگا اور 3 صورتوں میں صلہ نہیں ہوگا۔ جس صورت میں صلہ ہوگا وہ صورت ہے کہ ہائے ضمیر سے پہلے بھی حرکت ہو اور بعد میں بھی حرکت ہو، تو اس صورت میں صلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور صورتیں ہیں ان میں صلہ نہیں ہوگا، اور جو مستثنات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صلے کے بارے میں آخر میں یہ بتایا گیا کہ صلہ وصل کی حالت میں ہوگا، وقف کی حالت میں صلہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا وہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آج کا سبق، اس میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے اس کے بعد ادغام کا بیان شروع ہوگا۔ آپ نے ادغام کا بیان پڑھا ہے، کچھ قواعد پڑھے ہیں، لیکن یہاں اور تفصیل سے جتنی بھی ادغام کی قسمیں ہیں وہ تمام قسمیں یہاں بیان کی جائیں گی، تو اس لیے بہت اہم بیان ہے، کلاس کو پابندی کے ساتھ لیجیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ کتاب آپ نے پوری اچھی طرح سے پڑھ لی اور سمجھ لی تو
تجوید کے جو موٹے موٹے قواعد ہیں وہ قواعد، ان قواعد کے اوپر آپ کو کافی حد تک عبور حاصل ہو جائے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ آپ مشق کرتے رہیں اور ان کو سمجھتے رہیں، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو بس آج کا سبق یہی ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کلاس بس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔